بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ حضرت سیدہ طاہرہ صدیقہ حضور کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو اولاد کی تربیت کی ہے، دیکھیں یہ جملہ مشہور ہے کہ ماں کی گود ہے جس سے اولاد پروان چڑھتی ہے اور بلندیوں پہ جاتی ہے۔ آج اس معاشرے میں بہت شدید ضرورت ہے کہ پہلی تربیت گاہ ایک بچے کی جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور وہ کیا خوش نصیب اولاد ہے جس کی وہ گود جو ہے حضرت سیدہ طاہرہ معصومہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہو، اور ان کے گھر میں جو بچے بڑے ہوئے وہ اسلام کے لیے کتنے مفید ثابت ہوئے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زینب کبریٰ، حضرت ام کلثوم، کیا خوبصورت گھرانہ ہوگا جس گھر میں والد امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، والدہ بضعۃ الرسول سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا ہوں، اور بیٹے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، اور بی بی زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم عالمہ غیر معلمہ ہوں۔ میرے خیال میں اس سے کوئی بڑا گھرانہ، اس سے خوبصورت گھرانہ، اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ اور مطہر گھرانہ مجھے دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اور پھر بی بی کا جو زندگی ہے وہ کامل نمونہ ہے خواتین کے لیے، یعنی بی بی کی زندگی میں والدین کی خدمت بھی ہے، بی بی کی زندگی میں شوہرداری بھی ہے، بی بی کی زندگی میں اولاد کی تربیت بھی ہے، اور اولاد کی تربیت میں بی بی نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ ہر حوالے سے اگر دیکھیں کہ جس وقت کربلا میں امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں، وہاں بھی اس گود کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان مجبور کر دیا ہے، یا یہ ہے کہ میں گردن کٹا دوں، یا یہ ہے کہ میں بیعت کی ذلت کو قبول کر لوں۔ وَهَيْحَاتْ مِنَّ الذِّلَّةِ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے اہل بیت اطہار۔ کیوں؟ یا اب اللہ ذالک لنا، اللہ پسند نہیں کرتا کہ ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ کا رسول اور اہل ایمان قیامت تک پسند نہیں کرتے کہ ہم یزید جیسے فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ اور آخر میں بڑے فخر سے فرماتے ہیں حجور طابت و طہرت، وہ گودیں جن میں حسین پل کے جوان ہوا ہے، وہ گودیں مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں یزید جیسے فاسق کے ہاتھ میں بیعت کروں۔ تو یہ جناب زہرا کی گود کی تربیت بول رہی تھی، اور بچوں کو کتنی عزت دی، بچوں کو کتنا وہ تربیت کی اچھی۔ وہ گھر جس گھر میں والدہ رات کو تہجد کے ٹائم پہ گریہ کرے، مصلی عبادت پہ بیٹھے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرے، مناجات کرے، قرآن کی تلاوت کرے تو گریہ کرے، اور بچے ہر وقت دیکھیں کہ والدہ کیا عبادت کر رہی ہیں اور اللہ کے ساتھ کیا ان کی راز و نیاز ہے اور کیا گفتگو کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس گھرانے میں وہ بچے بھی اس طرح پاک و پاکیزہ اور طاہر و مطہر ہوں گے۔ امام حسن مجتبیٰ جب چھوٹے سے تھے تو بی بی ان کو بھیجتی تھی کہ جائیں مسجد میں اپنے نانا کے پیچھے نماز پڑھو، اور بعد میں نانا جو گفتگو کریں اس گفتگو کو ذہن میں رکھنا اور مجھے بھی آگے بتانا تاکہ میں استفادہ کروں۔ تو یہ بچپن میں ہی بچوں کی ایسی تربیت بی بی کر رہی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بی بی کے ان بچوں کو جو اتنے تربیت شدہ تھے اور تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے، اپنے کندھے پہ عید کے دن اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور مدینہ گلیوں میں ایک صحابی ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ دیکھیں حضور نے یہاں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کتنا بڑا جملہ کہا ہے تاکہ بچے اپنے احترام کو سمجھیں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، سید المرسلین ہوں، رحمت للعالمین ہوں، میں ان کی سواری ہوں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں میرا صحابی یہ نہ کہے نعم المرکب، بلکہ کہے نعم الراکبین، سوار کتنے اچھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے ننھے بچے ہیں، ان کی اتنی عزت اور احترام ان کو یہ حضور جتا رہے ہیں کہ آپ کی کتنی اہمیت ہے، یعنی بچے کو احترام دینا۔ آج ہم گھروں میں جس طرح بچوں کو ڈانٹتے ہیں وہ میرے خیال میں حضور کی یہ سیرت نہیں ہے، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت نہیں ہے، بلکہ علامہ مجلسی بحار الانوار میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین
چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو لکھتے تھے، کتابت کرتے تھے، خط کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک دن بی بی کے پاس دونوں بچے اپنی اپنے کاغذ پہ یا کسی چیز پر لکھ کر لے آئے اور کہا کہ اماں جان یہ بتاؤ کہ یہ کس کا خط خوبصورت ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ نہیں، علی علیہ السلام آپ کے بابا جو ہیں وہ طے کریں گے کہ کس کا خط زیادہ خوبصورت ہے۔ علی علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ کے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فیصلہ کریں گے۔ حضور نے کہا آگے نہیں، آپ بچوں، آپ کی ماں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرے گی۔ اور ماں نے اس طرح کیا تاکہ دونوں بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہم دونوں نے اچھا لکھا ہے، ہم دونوں کا خط بہت اچھا ہے۔ یعنی بی بی ہمیشہ مساوات، بچوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتی تھی۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں بیماری ہے کہ بچوں کو جناب وہ کسی کو زیادہ اہمیت دیا جائے، کسی کو کم اہمیت دی جائے، میرے خیال میں اس میں بچوں میں نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ احساس کمتری کے شکار ہو جاتا ہے وہ بچہ جسے زیادہ پیار نہیں دیا جاتا۔ تو بی بی کی یہ بھی سیرت طیبہ ہے کہ بچوں میں عدل کیا جائے۔ اگر بچوں کے لیے کوئی چیز لی جائے تو جتنے بچے ہیں سب کے لیے لائی جائے، پیار دیا جائے تو سب کو دیا جائے، اگر کسی غلطی پہ کوئی ڈانٹا جائے تو وہ بھی سب کے لیے برابر ہو، کسی ایک کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ یہ بی بی طاہر و مطہر کی سیرت طیبہ ہے۔ میرے خیال میں بی بی کی زندگی کے اور بہت سے پہلو ہیں کہ اولاد کی تربیت کس انداز میں ہونی چاہیے۔